قرآن کریم اور شیعہ عقیدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس تفسیری سلسلے کو ہم آج اس سوال کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا مکر و فریب کا تصور جو اپنے یہاں پایا جاتا ہے، کیا وہی مفہوم قرآن نے اللہ کے لیے استعمال کیا ہے؟ چونکہ قرآن میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ ملتا ہے کہ خدا مکر سے کام لیتا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ کیا خداوند متعال معاذ اللہ کسی کو فریب دیتا ہے؟ اسی سوال کو آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے اور اس کا جواب بھی قرآنی آیت کے پیش نظر عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے چاہیے کہ ہم اس کے اصل مفہوم کو سمجھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی لفظ کے بارے میں ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ بالخصوص یہ بات مختلف زبانوں میں پیش آتی ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے معنی میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی خود ایک زبان میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ایک زبان میں ایک لفظ ہے کہ جس کے کئی معنی ہو سکتا ہے ہوں۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مکر کسے کہتے ہیں۔ عربی لغت میں مکر کہتے ہیں مخفی تدبیر کو، یعنی وہ راہ چارہ، وہ راہ حل جو ظاہری طور پر مخفی ہو، خفیہ ہو، اسے مکر کہتے ہیں۔ علماء لغت نے اس بات کی تصریح کی ہے، یعنی واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ مکر منفی اور مثبت دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اچھا مکر بھی پایا جاتا ہے اور برا مکر بھی پایا جاتا ہے۔ میں حوالے کے طور پر عرض کر دوں، دو کتاب کا حوالہ، جیسے کتاب مفردات راغب میں اور اقرب الموارد میں یہ بات واضح طور پر ملے گی کہ یہ مکر مثبت اور منفی، یعنی ممدوح اور مذموم دونوں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ خود قرآنی استعمالات جب ہم دیکھیں، یعنی قرآن میں جب اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مکر کے دو معنی ہیں۔ کبھی مکر صحیح معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی غلط معنی میں۔ یعنی یہ دیکھنا پڑے گا کہ مکر، ان جو تدبیر ہے، جو خفیہ تدبیر ہے، یہ کس مقصد کے تحت، کس کام میں یہ تدبیر کی جا رہی ہے۔ اگر اچھی تدبیر ہے، نیک کام کے لیے ہے تو یہ مثبت ہے، اگر نہیں تو یہ پھر قابل مذمت ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، سورہ فاطر کی آیت نمبر 43، جس میں ارشاد ہو رہا ہے استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، یعنی یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا، جو اس سے پہلے آیتیں تھیں اسی کے مفہوم، اسی کے تناظر میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے زمین پر تکبر کیا ہے اور انہوں نے برے مکر کا استعمال کیا ہے، اور جو بھی برے مکر کا استعمال کرے گا وہ خود اس کا گرفتار ہو جائے گا۔ یہاں پر جو لفظ مکر سیئ استعمال کیا ہے، یعنی برے مکر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکر ہو سکتا ہے برا ہو سکتا ہے اچھا ہو، نیک اور برا۔ یا مثال کے طور پر دوسری آیت سورہ مؤمن یا سورہ غافر کی آیت نمبر 45 کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، یہاں پر ما مکرو یعنی مکر کو لفظ سیئات کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب سیئات یعنی برائی، یعنی برے اعمال۔ اس کا مطلب یہ وہ مکر ہے کہ جو برائی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکر مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی، یعنی نیک بھی اور برا بھی دونوں ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مکر صحیح کہاں ہے اور مکر غلط کہاں ہے۔ ان دو باتوں کے بعد ہم تیسری اہم بات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، جہاں جہاں خداوند متعال نے لفظ مکر کی نسبت اپنی جانب دی ہے، وہاں پر اس مکر سے پہلے کسی اور مکر کا ذکر ہے۔ یعنی ہم آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مکر اللہ کی جانب سے ہے تو یہ ایک سزا کے طور پر ہے، یعنی ایک اللہ کی جانب سے ایک جوابی کارروائی کے طور پر ہے۔ اگرچہ یہ لفظ جوابی کارروائی بھی شاید صحیح نہ ہو، لیکن الفاظ کی تنگی کی وجہ سے مجبوراً ہم اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے دشمنوں کی طرف سے، ظالمین کی طرف سے، یا انبیاء کرام علیہم السلام کے جو دشمن تھے
ان کی جانب سے مکر ہوا، پھر اس مکر کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کو ذکر کیا۔ آپ غور کیجئے، جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ارشاد ہو رہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی جب یہودیوں نے یہ چاہا کہ جناب عیسیٰ کا خاتمہ کر دیں تو انہوں نے کیا کیا کہ کسی شخص کو جناب عیسیٰ سمجھ کر کے انہوں نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا، یعنی وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یہ بات ان پر مشتبہ ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی جانب سے ایک مکر تھا، یعنی ایک تدبیر اللہ کی جانب سے ہے، ایک تدبیر تھی۔ یا مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جب جناب صالح کے بارے میں اور ان کے قوم کے بارے میں جب خداوند متعال نے ذکر کیا تو فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی انہوں نے اپنی چال چلی اور اللہ نے اپنی تدبیر کی۔ تو یہاں پر بھی پہلے مکر کا استعمال ان کی جانب سے ہوا، یعنی دشمنوں کے لیے ہوا ہے، پھر اس کے بعد اس تدبیر کو اللہ نے اپنی تدبیر حکیمانہ کے ساتھ، یعنی حکمت بھری تدبیر سے اس کا خداوند متعال نے جواب دیا۔ اور اس سلسلے میں ایک اور واقعہ اور آخری گفتگو شب ہجرت کے بارے میں، کہ جب مشرکین مکہ نے یہ طے کیا کہ رسول خدا کو ختم کر دیں، رسول خدا کو معاذ اللہ شہید کر دیں، تو ابو جہل کے مشورے سے یہ طے ہوا دارالندوہ میں کہ 40 قبیلے کے افراد میں سے ہر قبیلے میں سے کوئی ایک آدمی جمع ہو اور یہ 40 افراد مل کر کے رسول خدا پر حملہ کریں تاکہ جوابی کارروائی کے طور پر بھی کوئی انتقام نہ لے سکیں، چونکہ 40 قبیلوں کے ساتھ لڑنا مشکل کام ہے۔ اب دیکھیے، انہوں نے مکر و فریب اور مکر سے یعنی دھوکے سے کام لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر دیکھیے کہ رسول خدا نے حکم دیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کی جگہ پر رات میں آرام کرنے لگے اور رسول خدا وہاں سے خفیہ طور پر نکل گئے۔ اس آیت کو، اس واقعے کو قرآن نے سورہ انفال میں یوں بیان کیا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور آخر میں ایک حدیث کے سہارے آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ایک مکر اللہ کی جانب سے یہ ہے، یعنی ایک تدبیر یہ ہے، ایک سزا اللہ کی طرف سے یہ، کبھی خداوند متعال دشمنوں کو، مخالفین کو، گناہگاروں کو مہلت دیتا جاتا ہے، یعنی ایک یہ خفیہ تدبیر ہے، یعنی ظالمین کو مہلت ملتی جاتی ہے لیکن وہ غافل ہوتے جاتے ہیں۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے جو سب سے شدید عذاب ہوتا ہے وہ عذاب املا ہے، یعنی مہلت دینا۔ اسی لیے ہم ایام ماہ مبارک رمضان کے سحر میں یہ دعا کرتے ہیں، دعا ابو حمزہ سمانی میں وَلَا تَمْكُرْ بِي فِي حِيلَتِكَ، یعنی معبود اپنے مکر سے ہمیں نہ آزمانا۔ اور یہیں سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ خداوند متعال اپنے عقوبت سے، اپنے عذاب اور سزا سے ہمیں محفوظ فرما اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ حاضر ہے آج کا سوال، امام رضا علیہ السلام نے کس عذاب کو سب سے شدید اور سخت بتایا ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں: آپشن اے موت کے عذاب کو، آپشن بی رزق کی تنگی کے عذاب کو، آپشن سی گناہ میں مہلت کے عذاب کو، یا آپشن ڈی قبر کے عذاب کو۔